وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اور آپ کے رب نے اے نبی شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی بلند عمارتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب تعالیٰ کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ ان کے پیٹ سے پینے کا شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑا نشان ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ، نیز شہد قابل شفا چیز ہے۔ وحی سے مراد یہاں پر الہام، ہدایت اور ارشاد ہے۔ شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات سمجھائی گئی کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں شہد کے چھتے بنائے۔ اس ضعیف مخلوق کے اس گھر کو دیکھیے، کتنا مضبوط، کیسا خوبصورت اور کیسی کچھ کاریگری کا ہوتا ہے۔ پھر اسے ہدایت کی اور اس کے لیے مقدر کر دیا کہ یہ پھلوں کے، پھولوں کے اور گھاس پات کے رس چوستی پھرے اور جہاں چاہے جائے آئے، لیکن واپس لوٹتے وقت سیدھی اپنے چھتے کو پہنچ جائے، چاہے بلند پہاڑ کی چوٹی ہو، چاہے بیابان کے درخت ہوں، چاہے آبادی کے بلند مکانات اور ویرانے کے سنسان کھنڈر ہوں۔ یہ نہ راستہ بھولے، نہ بھٹکتی پھرے، خواہ کتنی ہی دور نکل جائے، لوٹ کر اپنے چھتے میں اپنے بچوں، انڈوں اور شہد میں پہنچ جائے۔ اپنے پروں سے موم بنائے، اپنے منہ سے شہد جمع کرے اور دوسری جگہ سے بچے۔ ذلولن کی تفسیر اطاعت گزار اور مسخر سے بھی کی گئی ہے، پس یہ حال ہوگا سالکتن کا، جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 72 میں اللہ کا فرمان وَذَلَّلْنَاهَا لَهُم میں بھی یہی معنی مراد ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لوگ شہد کے چھتے کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں، لیکن پہلا قول بہت زیادہ ظاہر ہے، یعنی یہ حال ہے طریق کا۔ ابن جریر رحمہ اللہ یہ دونوں قول کو صحیح بتلاتے ہیں۔ شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، سفید، سرخ، زرد وغیرہ، جیسے پھل پھول اور جیسی زمین۔ اس ظاہری خوبی اور رنگ کی چمک کے ساتھ اس میں شفا بھی ہے۔ بہت سی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ اس شہد کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں۔ یہاں فیہ الشفاء للناس نہیں فرمایا، ورنہ ہر بیماری کی دوا یہی شہد ٹھہرتی، بلکہ فرمایا اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ پس یہ سرد بیماریوں کی دوا ہے۔ علاج ہمیشہ بیماریوں کے خلاف ہوتا ہے، پس شہد گرم ہے، سردی کی بیماری میں مفید ہے۔ مجاہد اور ابن جریر رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن میں شفا ہے۔ یہ قول گو اپنے طور پر صحیح ہے اور واقعی قرآن شفا ہے، لیکن اس آیت میں یہ مراد لینا سیاق کے مطابق نہیں، اس میں تو شہد کا ذکر ہے، اسی لیے مجاہد رحمہ اللہ کے اس قول کی اقتدا نہیں کی گئی۔ ہاں، قرآن کے شفا ہونے کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 میں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا، چنانچہ فرمایا شفاء لما فی الصدور۔ اس آیت میں تو مراد شہد ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ کسی نے آ کر رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ وہ گئے، شہد دیا، پھر آئے اور کہا اللہ کے رسول اسے تو بیماری اور بڑھ گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اور شہد پلاؤ۔ انہوں نے جا کر پھر پلایا، پھر حاضر ہو کر یہی عرض کیا کہ دست اور بڑھ گئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ شہد سے بفضل اللہ تعالی شفا حاصل ہو گئی۔ بعض طبیبوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے پیٹ میں فضلے کی زیادتی ہو، شہد نے اپنی گرمی کی وجہ سے اس کی تحلیل کر دی، فضلہ یعنی پاخانہ خارج ہونا شروع ہوا، دست بڑھ گئے۔ عربی نے اسے مرض کا بڑھ جانا سمجھا، رسول اللہ سے شکایت کی۔ رسول اللہ نے اور شہد دینے کو فرمایا، اس سے اور زور سے فضلہ خارج ہونا شروع ہوا، پھر شہد دیا، پیٹ صاف ہو گیا، بلا نکل گئی اور کامل شفا بفضل الہی حاصل ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی تھی اور پوری ہوئی۔
بخاری اور مسلم کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھاس اور شہد سے بہت الفت تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، پچھنے لگانے میں، شہد کے پینے میں، اور داغ لگوانے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے روکتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری دواؤں میں سے کسی میں اگر شفا ہے تو پچھنے لگانے میں، شہد کے پینے میں، اور آگ سے دغوانے میں، جو بیماری کے مناسب ہو، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا تم ان دونوں شفاؤں کی قدر کرتے رہو، یعنی شہد اور قرآن۔ ابن جریر کی تفسیر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شفا چاہے تو قرآن کریم کی کسی آیت کو کسی صحیفے پر لکھ لے اور اسے بارش کے پانی سے دھو لے، اور اپنی بیوی کے مال سے اس کی اپنی رضامندی سے پیسے لے کر شہد خرید لے اور اسے پی لے، پس اس میں کئی وجہ سے شفا آ جائے گی۔ اللہ عز و جل کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم نے قرآن میں وہ نازل فرمایا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مؤمنوں کے لیے۔ اور سورہ قاف کی آیت نمبر 9 میں فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یعنی اگر عورتیں اپنے مال مہر میں سے اپنی خوشی سے تمہیں دے دیں تو بے شک تم اسے کھاؤ پیو سہتا پچتا۔ شہد کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سنا اور سنوت کا استعمال کیا کرو، ان میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے سام کے۔ لوگوں نے پوچھا سام کیا ہے؟ فرمایا موت۔ سنوت کے معنی شبت کے ہیں، اور لوگوں نے کہا سنوت شہد ہے جو گھی کی مشک میں رکھا ہوا ہو۔ شاعر کے شعر میں بھی یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مکھی جیسی بے طاقت چیز کا تمہارے لیے شہد اور موم بنانا، اس کا اس طرح آزادی سے پھرنا، اپنے گھر کو نہ بھولنا وغیرہ، یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے میری عظمت خالقیت مالکیت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی سے لوگ اپنے اللہ کے قادر حکیم علیم و کریم رحیم و حلیم ہونے پر دلیل حاصل کر سکتے ہیں۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کریں گے۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانتے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور توانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنی ماتحتی کے غلاموں کو نہیں دیا کرتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بخیلی اور شدید بڑھاپے سے پناہ مانگنے کا حکم۔ تمام بندوں پر قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی انہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں، وہی انہیں پھر فوت کریں گے۔ بعض لوگوں کو بہت بڑی عمر تک پہنچاتے ہیں کہ وہ پھر سے بچوں جیسے ناتواں بن جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 75 سال کی عمر میں عموماً انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے، طاقت طاق ہو جاتی ہے، حافظہ جاتا رہتا ہے، علم کی کمی ہو جاتی ہے، عالم ہونے کے بعد بے علم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کنجوشی سے، والکسلی اور کاہلی سے، والحرمی اور بڑھاپے سے، وارذل العمر اور ذلیل کر دینے والی عمر سے، وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے، وفتنة الدجال اور دجال کے فتنے سے، وفتنة المحیا والممات اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔
زہیر ابن ابو سلمہ نے بھی اپنے مشہور معلقے میں اس عمر کو رنج و غم کا مخزن و منبع بتایا ہے۔ تم اپنے حق میں شریک برداشت نہیں کرتے، اللہ کیوں کرے؟ مشرکین کی جہالت اور ان کے کفر کا بیان ہو رہا ہے کہ باوجود اپنے معبودوں کو اللہ کے غلام جاننے کے ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حج کے موقع پر وہ کہا کرتے تھے، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک، یعنی اے اللہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو خود آپ کا غلام ہے، ان کے اور ان کی ماتحتی چیزوں کے اصلی مالک بھی آپ ہی ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں الزام دیتے ہیں کہ جب تم اپنے غلاموں کی اپنی برابری اور اپنے مال میں شرکت پسند نہیں کرتے تو پھر میرے غلاموں کو میرے تصرف میں کیسے شریک ٹھہرا رہے ہو؟ یہی مضمون سورہ روم کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے مال میں، اپنی بیویوں میں اپنا شریک بنانے میں نفرت کرتے ہو تو پھر میرے غلاموں کو میرے تصرف میں کیسے شریک سمجھ رہے ہو؟ یہی اللہ کی نعمتوں سے انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے بھی پسند نہ ہو۔ یہ ہے مثال معبودان باطل کی۔ جب تم آپ اس سے الگ ہو پھر اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ بیزار ہیں۔ رب کی نعمتوں کا کفر اور کیا ہوگا کہ کھیتیاں اور چوپائے اللہ تعالیٰ ایک کے پیدا کیے ہوئے اور تم انہیں اللہ کے سوا اوروں کے نام کرو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا کہ اپنی روزی پر قناعت اختیار کیجئے، اللہ نے ایک کو ایک سے زیادہ امیر کر رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ وہ دیکھے کہ امیر عمرہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو حقوق دوسروں کے ان پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کہاں تک انہیں صحیح انداز میں ادا کرتے ہیں۔